बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहता हूं, और वो यकीनन आप लोगों को पसंद भी आती हैं। आप लोग उसके ऊपर फीडबैक भी देते रहते हैं, उसके लिए सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि हमारी वीडियो से उनको कोई फ़ायदा होता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। पिछले काफ़ी सारे दिनों से पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस न्यूज़ का इंतज़ार था कि जी असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर कब होगा, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं इन दोनों पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तकरीबन 1,12,000 लोगों ने असिस्टेंट SNGAD पे अप्लाई किया था। 1,04,000 के करीब लोगों ने असिस्टेंट पंजाब पुलिस पे अप्लाई किया था। तो सबसे ज़्यादा जो बात हो रही थी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करवा रहे हैं उन सर्कल में, कि इनका पेपर कब होना है। तो आफ्टर ऑल आज पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बिग ब्रेकिंग जो टेंटेटिव उनका प्लानर है वो अपडेट हुआ है कि ये दोनों पेपर जो हैं ये फेज वाइज होंगे। और जो फर्स्ट फेज है वो इनका 24/11/2024 को होने वाला है, यानी 24 नवंबर को। और जो इसका दूसरा फेज है वो 1 दिसंबर 2024 को होना है। तो वो जो एक मच अवेटेड न्यूज़ थी कि ये पेपर कब होंगे, तो वो आप लोगों का एक मसला तो हल हो गया है कि जी अभी तक टेंटेटिव डेट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वो आ गई है। और ये है कि इन 2 डेट्स में ये दोनों पेपर होने हैं और दोनों पेपर फेज वाइज होंगे। मतलब फर्स्ट फेज इनका 24 तारीख को है, दोनों पेपर्स का, असिस्टेंट SNGAD का भी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का भी। और जो सेकंड फेज है इसका असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का, वो 1 दिसंबर को है। अब ये कैसे वो कैटेगराइज करेंगे, ये तो अभी जब एप्लीकेशंस या रोल नंबर स्लिप्स अपडेट होंगी तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में जैसे एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया होगा उसके मुताबिक ही आएंगे अल्फ़ाबेटिकली, या जो भी है फर्स्ट फेज़ में कौन से लोग आते हैं और सेकंड में कौन से आते हैं। बट इम्तिहान की टेंटेटिव डेट जो है वो आ चुकी है। अब तकरीबन जो है वो अब एक सवा महीना रह गया है। अगर जिन लोगों का 1 दिसंबर को पेपर होगा, और एक महीना एक हफ्ता जो है वो रह गया है जिन लोगों का 24 नवंबर को पेपर होना है। तो अब ये टाइम है जिसमें आप लोगों ने मैक्सिमम एनर्जी देनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों ने अभी तक जो कुछ पढ़ लिया है उसको आप लोगों ने रिवाइज करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करनी। बहुत ज़्यादा टाइम है अभी भी, सवा महीना जो है। और वैसे उस दौरान क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब आप लोगों ने उसको स्ट्रीमलाइन करनी है चीज़ें। तो वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जी आप इस पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो 10 मुख्तलिफ पोर्शंस के ऊपर तकसीम होता है, आप उनको टारगेट करके करें। अब आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अगर आपने 1 महीना 1 हफ्ते या 1 महीना 2 हफ्ते में आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को 8 से 10 घंटे एटलीस्ट रोज़ पढ़ना चाहिए। आप आज से एक टाइम टेबल सेट करें, तमाम पोर्शंस को प्लीज़ इक्वल वेटेज दें, क्योंकि अगर आपके उर्दू में से नंबर कम आते हैं और आप कहीं और जोर लगा रहे हैं और आपके वहाँ से नंबर ज़्यादा आते हैं, तो वो कैसे आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है उसको पोर्शन वाइज तकसीम करें। उर्दू के लिए कलीद उर्दू के जो 17-18 MCQs बेस्ड पेपर हैं वो हल करें आप इस्लामियात के लिए सिराज इस्लामियात के कोई 20 से 25 टोटल पेजेस हैं जिनके ऊपर MCQs दिए गए हैं, आप प्लीज़ वो हल करें। आप रियाजी के लिए कोई एक 8वीं क्लास की मैथ की या 9th क्लास की मैथ की किताब लें, उसके ऊपर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का थीम है जिसमें वो रेशो, वो एवरेज, वो परसेंटेज, बेसिक अरिथमेटिक पूछते हैं या सीरीज़ पूछते हैं, तो वो आप उनको हल करना शुरू करें। ये 8 से 10 दिन का काम है। आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये इम्प्रूव हो जाएंगे। सेम ऐसे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है पेपर में पास करने के लिए, तो प्लीज़ कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लें 8-10 दिन के लिए। अपने किसी दोस्त, अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार से कोई कंप्यूटर या लैपटॉप मंगवा लें, उसके ऊपर आप रोज़ आधा घंटा 40 मिनट बैठ के उसकी कीज़ और उसकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में कोई एक लेक्चर सुन लें प्लीज़,
تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا امپروو ہوں. ایم ایس آفس، ایم ایس ایکسل، پاور پوائنٹ کے حوالے سے سوالات آتے ہیں، ان میں جو شارٹ کیز استعمال ہوتی ہیں وہ مطلب آپ جب پریکٹس کریں گے تو یہ بھی 10 سے 15 دن میں اگر آپ روز کرتے ہیں تو مور دین انف ٹائم ہے، آپ کور کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم پاکستان اسٹڈی کے اوپر آتے ہیں. تو میرے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کرونالوجیکل آرڈر کے تھرو پڑھیں. آپ 712 سے آن ورڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کو اگر آپ ڈیٹ وائز پڑھنا شروع کریں گے تو یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کتاب لے لیں جو ٹریجیکٹری میں یا کرونالوجیکل آرڈر میں لکھی ہوئی ہے تو آپ پلیز اس کو پڑھیں. جیسے اسٹرگل فار پاکستان ایک ایسی کتاب ہے جو 1857 سے 1947 تک ڈیٹ وائز لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. 60-65 صفحے ہیں ٹوٹل اس کے، آرام سے پڑھی جا سکتی ہے. اس سے آگے شیخ محمد رفیع کی کتاب لے لیں تاریخ پاکستان، وہ بھی بہت اچھی ہے. اس سے پیچھے کے جو ایونٹس ہیں ہسٹری کے، اس میں زیادہ تر جو کویسچنز آتے ہیں ہسٹری کے حوالے سے وہ مغل سلطنت کے آتے ہیں، کیونکہ ان کا پیریڈ بہت لمبا تھا اور وہ ڈاکومنٹڈ، زیادہ تر چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. سیکنڈلی انہوں نے زیادہ تر ہسٹوریکل بلڈنگز بنائی تھیں، اس حوالے سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں. تاج محل کس نے بنایا، کب بنایا، کہاں بنایا، کون سے دریا کے اوپر ہے، کس کی یاد میں بنایا گیا، لاہور فورٹ کہاں پہ ہے، کس نے بنایا ہے، بادشاہی مسجد کب اور کس نے بنوائی. ٹھیک ہے. ایسے ہی مسجد وزیر خان کے بارے میں، اٹک قلعے کے بارے میں، عمر کوٹ کے قلعے کے بارے میں، اس طرز کی کچھ ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں جو مغل ایرا میں بنی تھیں، ان کے بارے میں وہ سوال پوچھا جاتا ہے. لیکن جو ڈیٹیل ہے وہ 1857 سے آن ورڈ جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے کرونالوجیکل آرڈر کے تھرو تو وہ بہت آسان ہو جائے گی، آپ لوگوں کا یہ والا پورشن کور ہو جائے گا. پھر آپ کرنٹ افیئرز کے اوپر آ جائیں. آپ لوگ ایٹ لیسٹ پچھلے 1 سال کا کرنٹ افیئر تیار کریں، اور خاص طور پر جو ابھی ایس سی او کی ہمارے ہاں جو ایس سی او کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں ضرور کویسچن پوچھے جائیں گے. ابھی ویری ریسنٹ جو یو این کا جو اینول اجلاس تھا اس کے اوپر سوال پوچھا جائے گا کہ وہ کس نے پریزائڈ کیا، کیونکہ ہر سال اس کا پریزیڈنٹ تبدیل ہوتا ہے. اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اس کو آپ کائنڈلی تیار کریں. اور آنے والے جو اگلے 10-15 دن ہیں ان میں بھی آپ اخبار پڑھتے رہیں، تھوڑا سا نیوز کے ساتھ ٹچ رہیں تاکہ آپ لوگ بہتر اور ایونٹس دیکھ لیں اگلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ کون سے امپورٹنٹ ایونٹس آ رہے ہیں ان پہ نظر مار لیں. جیسے کہ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہونی ہے فیب میں، اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. اچھا، اس سے ہٹ کے جو ابھی جو اپنا اولمپک گیمز ہوئی تھیں اس کے حوالے سے، جو پیرس اولمپک گیمز تھی اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. ارشد ندیم نے جو جیولائن پھینکی تھی، نیزا جو پھینکا تھا وہ کتنے میٹر کا پھینکا تھا، اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ کب اولمپک میڈل جیتا تھا، کتنے اولمپک میڈل ٹوٹل جیت چکا ہے. اس طرح کے سوال ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آ سکتے ہیں. اچھا، اور آپ اگلے 1 سال کے بھی امپورٹنٹ ایونٹس جو یو این نے کنڈکٹ کروانے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، جو ریجنل آرگنائزیشنز کے ہونے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. یہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ہے. اب اگر ہم آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے اس پورشن پہ کہ جی اس کو جو ورلڈ جیوگرافی کا جو پورشن ہے یا ای ڈی ایس جسے ہم جنرل سائنس کہتے ہیں، جس میں بیسک فزکس، بیسک میتھ، بیسک فزکس، بیسک بیالوجی اور بیسک کیمسٹری پوچھی جاتی ہے. ڈیزیز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، وائٹامنس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، یا آپ لوگوں سے جو اس کے علاوہ جو مختلف سوال جو الائن ہوتے ہیں جنرل نالج کے، جیوگرافی کے، ہمارے ایٹماسفیئر کے، ہمارے انوائرمنٹل ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں. کاروان والوں کی جو ایم سی کیوز کتاب ہے، کمپریہنسو ایم سی کیوز، وہ وائٹل رول پلے کرے گی اب آپ لوگوں کے لیے جو اگلا 1.25 مہینہ ہے اس میں تیاری کرنے کے لیے. اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو یوز کرے، اگر نہیں ہے تو پلیز وہ آپ لوگ ارینج کر کے اس کو پڑھنا شروع کریں. اب رہ گئی جو ورلڈ جنرل نالج ہے، جیسا کہ ہم سے امریکہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جی امریکہ کا پریزیڈنشل الیکشن بھی کیونکہ اس دوران شروع ہو جائیں گے، اس کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے. امریکہ کا جو ابھی سیکٹری ہے، اپنا سیکٹری آف دا اسٹیٹ، اس کے بارے میں اکثر سوال پوچھا جا سکتا ہے. جو ہماری ادھر اسرائیل پیلسٹائن وار ہے، ان کے کیپٹلز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اچھا، تیسرا ہوتا ہے ورلڈ میپ کے حوالے سے، جسے اکثر ہمارے دوست جو ہیں ورلڈ میپ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ورلڈ میپ کے حوالے سے کویسچن یہ نہیں ہوتا کہ وہ میپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اٹ مین کہ کون سے جو دریا ہیں وہ 2 کانٹیننٹ کو
یا دو ملکوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کون سے ملک کی کون سی کرنسی ہے، اس کا کیپٹل کون سا ہے، اس میں اب کس کی گورنمنٹ ہے، تو یہ بھی ایک اس سے الائن کویسچن ہے جو جنرل نالج، ورلڈ جنرل نالج کے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی وہی جو کاروان والوں کی MCQs کتاب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تو پلیز آپ اس کو پڑھیں۔ جو آخری ایک مہینہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی تیاری کو ایکسپیڈائٹ کریں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایکسرسائز ہوگی وہ آپ لوگوں کی موک ٹیسٹ کی ہوگی۔ جس بندے نے بھی 15 سے 20 موک ٹیسٹ دے دیے تو وہ پیپر والے دن کام اور کمپوز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں وہ سیم پریکٹس کر رہا ہوگا اور اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ تقریباً پیپر میں بار بار وہی سوال آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی ٹیسٹ سیشن میں ہوتے ہیں۔ تو اب کیونکہ ہم نے پہلے آلریڈی پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے حوالے سے 2 سیشن سٹارٹ کیے ہوئے تھے، تو آج ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، تو آج ہم ایک اور انیشیٹو لے رہے ہیں کہ ہم موک ٹیسٹ کروائیں گے۔ تو کیونکہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ پہلا پیپر ہے، تو 24 تاریخ سے 24 تاریخ تک ایک مہینہ بنتا ہے، لیکن ہم اس پورے مہینے میں ہفتہ اتوار ہمارا کیونکہ آف ہوتا ہے، جو باقی 5 دن میں 20 پیپر بنتے ہیں، تو ہم اس مہینے کی 24 تاریخ سے آن ورڈ پیپر کے آنے سے پہلے 20 پیپرز جو ہے وہ موک ایکسرسائز کے کنڈکٹ کروائیں گے۔ اس کے لیے ویری اکنامیکل فیس ہوتی ہے، جو نمبر یہاں پہ مینشن ہوگا نیچے ویڈیو میں، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ دوست جو چاہتے ہیں کہ ان کی پریپریشن جو ہے ایویلویٹ ہو سکے اس سے پہلے پیپر سے پہلے، تو وہ ہمارے موک ٹیسٹ سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پبلک سروس کمیشن کے وہ والے کویسچنز جو بار بار آ رہے ہوتے ہیں ان کو ٹک اپ کریں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہتر قسم کی وہ فروٹفل ایکسرسائز ثابت ہو۔ تو اگر آپ، جیسا کہ میں نے پہلے سارا کچھ بتا دیا، اگر آپ گھر بیٹھ کے اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں، 1.25 مہینہ ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کہیں بھی کسی اور استاد کے پاس جا رہے ہیں اور وہ موک ٹیسٹ سیشن کنڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور جوائن کریں۔ اگر آپ 4-5 دوست مل کر اپنا ایک ٹیسٹ لے لیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے ٹیسٹ سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو جس میں ہم 20 جو ہے وہ موک ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں گے، اور اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوئری ہوتی ہے تو ویری سون انشاءاللہ ہم ایک دن لائیو بھی آئیں گے یوٹیوب کے اوپر، اور آپ لوگوں کے جتنے بھی کویسچنز ہوں گے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ان کو ایڈریس کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں باقاعدہ اور مکمل معلومات دیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور پلیز اپنی پریپریشن کو کام، کمپوز، کنسنٹریٹ ہو کے اور کنسسٹنٹ ہو کے کریں، اور پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آرام سے ہو جائے گی۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔